اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے دعوت اسلامی چھوڑ دی ہے مگر باپا کو نہیں چھوڑا، تو ایسے بندے کو کیسے ہینڈل کرے؟ میرے پورے وجود کو قبول کیا، میری آنکھوں کو قبول نہیں کیا، تو میں اندھا کیسے آپ کے کام آؤں گا؟ دعوت اسلامی تو میری آنکھیں ہیں، بلکہ میری روح ہے۔ سچی بات تو یہ میرا اپنا دعوت اسلامی کے بغیر ایک سانس بھی لینا دشوار ہے۔ ایک مبالغہ ہوتا ہے نا، دعوت اسلامی میری زندگی ہے، سمجھو، اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا۔ تو شیطان کے وسوسوں میں آنا نہیں چاہیے کہ میں نے الیاس کو نہیں چھوڑا اور دعوت اسلامی کو چھوڑا ہے۔ تو مجھے بھلے نہ چھوڑیں، بے شک نہ چھوڑیں، دعوت اسلامی کو تو نہ ہی چھوڑیں۔ اگر مجھ سے کوئی ناراضی ہو بھی جائے نا، مجھے چھوڑنا بھی پڑ جائے نا، میں یہی مشورہ دوں گا، دعوت اسلامی کو مت چھوڑنا، ورنہ شاید بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ مدری مشورے میں تھا، تو کسی اسلامی نے کہا کہ ہمارا ایک اسلامی بھائی کہہ رہا ہے کہ میں کہ باپا کی تو ہر بات مانوں گا، شورا کی نہیں مانوں گا۔ تو میں کہا یار اس پر ڈن کرتے کہ اس کو بولا باپا کی ہر بات مانے۔ آپ سے پوچھے گا کون یار؟ وہ باپا بولتا ہے کہ شورا کی اطاعت میری اطاعت، تو یہ مان لو باپا کی بات، تو پھر وہیں کے وہیں آ جاؤ جہاں سے چلے تھے۔ تو یہ ایسا ہوا کہ جیسے کہ گھر میں ماں بہنیں بھائی سب رہتے ہیں، اب کسی بہن سے کسی بھائی سے ناراضی ہو گئی تو اب بولا میں گھر چھوڑتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا گھر چھوڑے گا؟ ماں باپ بھائی بہنوں سے جدا ہو جائے، لڑائی ایک بھائی سے ہو گئی ہے، ایک بہن سے ہو گئی ہے، تو اسی طرح کسی ذمہ دار سے ناراضی ہو بھی جاتی ہے دعوت اسلامی کے، ایون کسی رکن شورا سے ناراضی ہو بھی گئی، تو دعوت اسلامی ایک بہت بڑی عالمگیر سنتوں بھری تحریک ہے، اس کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس رکن شورا سے بھی صلح کی صورت نکالیں، بس صلح و خیر قرآن پاک میں، اور صلح بھلائی ہے، تو صلح کر لی جائے، چھوڑا نہیں جائے دعوت اسلامی کو۔ میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا، میرے مرنے کے بعد بھی دعوت اسلامی کو مت چھوڑنا۔